من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد یہ شہادت حسین اور یہ تذکرہ کربلا کیوں اب تک باقی ہے، اور نہ یہ بھی باقی ہے بلکہ شد و مت کے ساتھ باقی ہے۔ کل کی گفتگو میں کچھ معلومات آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، وہیں سے متصل ہونا چاہتا ہوں کہ جس میں ایک چھوٹا سا فقرہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، عرض کیا تھا دعائے معصوم کا امام نے بارگاہ الہی میں دوران راز و نیاز یہ فرمایا تھا کہ وفی نفسی فضلل وفی اعین الناس فعظم۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں آؤں تو اپنے کو حقیر اور ذلیل سمجھتا ہوا، ناتواں اور کمزور اور ضعیف سمجھتا ہوا، لیکن لوگوں کی نظر میں مجھے کمزور اور ناتواں نہ بنا، لوگوں کی نظر میں مجھے عظیم صاحب عظمت بنا۔ جو یہ دعا مانگ رہا ہے اس کا طرز دعا، اس کی طرز عبادت کیا ہے؟ چوتھی امام کا جملہ ہے، آپ جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو زار و قطار لیا کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں تو زار و قطار لیا کرتے ہیں۔ طاؤس یمانی ایک شخص ہے، اس نے امام سے کہا کہ مولا آپ تو خاندان عصمت و طہارت سے تعلق رکھتے ہیں، خود معصوم ہے، آپ کو اس شدت سے رونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ تم نے شاید میرے دادا امیر المومنین کی عبادت کا حال نہیں سنا۔ کسی سے کہا کہ صحیفہ لاؤ جس میں میرے دادا کی عبادت کا حال لکھا ہے، اور جو صحیفہ آیا امیر المومنین کی عبادت کا تو سید الساجدین نے فرمایا کجا میرے دادا کی عبادت اور کجا میری عبادت۔ آپ توجہ کریں، یہ کون کہہ رہا ہے امیر المومنین کی عبادت پر مہر ثبت کر رہا ہے کہ ہماری عبادت ان کی عبادت سے کم ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ تو سید الساجدین، یعنی سجدہ کرنے والوں کا جو سردار ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، عبادت کرنے والوں کے لیے جو زینت ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری عبادت میرے دادا کی عبادت کے مقابلے میں میری ٹھہرتی ہے۔ کیوں ایسا فرما رہے ہیں؟ اس لیے فرما رہے ہیں کہ یہاں پر اگر یہ سید الساجدین ہے، زین العابدین ہے، تو دادا ان کا وہ ہے کہ جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ یہ زین العابدین ہے تو دادا کی عبادت کا عالم یہ ہے کہ ضربت ایک ضربت ثقلین کی عبادت اٹھائی، ثقلین کی عبادت پر، جس میں انبیاء کی بھی عبادت ہے، معصومین کی بھی عبادت ہے، ملائکہ کی بھی عبادت ہے، تمام عبادتوں پہ گرا کر یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ فَضَلِّلْنِي فِي نَفْسِي، اے اللہ مجھے میرے نفس کے متعلق ذلیل بنا دے کہ نفس طغیانی نہ کرنے پائے، نفس سرکشی نہ کرنے پائے۔ اور یہ نفس سرکشی کب کرتا ہے؟ کَلَّا أَنَّ الْإِنسَانَ أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَىٰ،
یہ انسان جب اپنے آپ کو غنی پاتا ہے، جب احساس غنا اس کے اندر آتا ہے تو سرکشی کرتا ہے۔ جب یہ تصور کرتا ہے کہ اب ہمارے برابر کوئی نہیں ہے، اب مالی اعتبار سے مجھ سے بہتر کوئی نہیں، اب اقتدار کے اعتبار سے مجھ سے بہتر کوئی نہیں۔ کتنی نفسیاتی بات ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، ان رآہ استغنا۔ جب یہ دیکھتا ہے کہ میں غنی ہو گیا تو پھر یہ شرارتیں کرتا ہے، تب یہ سازشیں کرتا ہے، تب یہ باغی ہو جاتا ہے، یہ اللہ کے مقابل بھی کھڑا ہو جاتا ہے، تب آواز دیتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا پروردگار ہوں۔ یہ کب کہتا ہے؟ جب نفس طاغی و باغی ہو جاتا ہے۔ آپ نے اکثر خبروں میں دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ جو کھنن مافیا ہے بڑے بڑے آئی ایس پی سی ایس کے اوپر جو گاڑیاں چڑھا دیتا ہے، کیوں چڑھاتا ہے؟ ان رآہ استغنا، وہ اپنے آپ کو غنی سمجھ رہا ہے، اس کی پشت پہ کوئی ایسا ہاتھ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ غنی سمجھ رہا ہے۔ قرآن نے کہا کہ جب کبھی غنی سمجھو گے تو طغیانی پیدا ہوگا، جب کبھی تم سب بے نیاز اپنے کو پاؤ گے تو تمہارے اندر سرکشی کا مادہ پیدا ہوگا۔ جس کسی کے پشت پر کوئی طاقتور ہاتھ آتا ہے تو طغیانی کرنے لگتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مزاج بشریت ہے، اسی کو مہار کرنے کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے۔ وفی نفسی فضللنی، اے اللہ مجھ کو میرے نفس میں ذلیل بنا، وفی اعین الناس فعظمنی، لوگوں کی نگاہ میں مجھے عظیم بنا۔ یعنی میں تیری بارگاہ میں آؤں تو بہت معمولی، بہت حقیر اور ضعیف بن کر آؤں، لیکن جب لوگوں کی نظر میں ہم کو دیکھا جائے، ناپا جائے، تولا جائے تو وہ لوگ ہم کو حقیر نہ سمجھے۔ یہ ہے چوتھے امام بیت اللہ۔ حضور سرور کائنات کی سیرت کیا ہے؟ رات کے 3 حصے گزر چکے ہیں، جناب ام سلمہ کہتی ہیں بستر پہ دیکھا رسول خدا نہیں ہے، تشویش ہوئی کہ پیغمبر کہاں گئے، دیکھا حجرے کے گوشے میں پیغمبر سجدے میں ہے اور سار و قطار گریا کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یہ دعا بہت اہم ہے کہ جو پیغمبر اس رات میں مانگ رہے تھے، جس کی ناقل اور راوی جناب ام سلمہ ہے، کہ پیغمبر اسلام سجدے میں سر رکھے ہوئے پہلی دعائیں مانگ رہے ہیں، رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، اے اللہ ایک لمحے کے لیے مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، یعنی ایک لمحے کے لیے اپنی نظر رحمت مجھ سے نہ ہٹانا۔ ایک لمحے کے لیے نظر رحمت ہٹتی ہے تو معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ پھر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے نظر رحمت ہٹتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یونس جیسا پیغمبر شکم ماہی میں جاتا ہے۔ یہ پیغمبر کے جملے ہیں، فرمایا ایک لمحے کی نظر ہٹی تھی کہ یونس جیسا پیغمبر شکم ماہی کے اندر چلا گیا۔ رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، ایک لمحے کے لیے تو اپنے نگاہ کرم کو ہم سے نہ ہٹانا۔ جب یہ دعا مانگتا ہے انسان تو اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں ضعیف اور ذلیل سمجھتا ہے، اور وہیں سے اس کے نفس کو مہار کرتی ہے یہ دعا۔ اس لیے پیغمبر کی پہلی دعا اور دوسری دعائیں مانگ رہے کہ اتنی اہم دعائیں ہیں کہ معصوم کے سوا غیر معصوم مانگ ہی نہیں سکتا۔ دوسری دعا کیا؟ ولا تشمت بی الاعداء، اے اللہ دشمنوں کی شماتت کا شکار نہ بنا، کوئی ایسی مصیبت ہم پہ نہ آئے کہ دشمن مسکرائے، دشمن خوشی منائے، دشمن شادیانے بجائے کہ اچھی مصیبت آئی ہے، یہ تھے ہی اسی لائق، یہ تھے ہی اسی قابل۔ اگر انسان مشکلات میں گرفتار ہو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا کسی کے تانے سے تکلیف ہوتی۔ پیغمبر فرمایا لا تشمت بی الاعداء، شماتت اعداء کا شکار نہ بنانا، لوگ خوشی نہ منانے پائے ہماری مصیبت کو دیکھ کر۔ یہ دو دعائیں۔ تیسری دعا اس سے بھی زیادہ ہے، ولا تسلب منی ما انا فی، اے اللہ جو نعمتیں تو نے ہم کو عطا کی ہے وہ دینے کے بعد واپس نہ لینا۔ اب سجدے سے سر اٹھایا تو ام سلمہ چوک کے آگے بڑھی، یا رسول اللہ آپ اس دعا مانگ رہے ہیں؟ فرمایا ام سلمہ کیا نہیں چاہتی ہو کہ میں اپنے اللہ کا شکر گزار بنتا بنوں؟ یعنی جتنی نعمتیں ملتی جائیں اتنا زیادہ جذبہ شکر پیدا ہوتا جائے، میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ ام سلمہ ایک لمحے کے لیے یونس سے اللہ نے نگاہ کرم کو پھیرا تھا تو شکم ماہی میں پہنچ گئے۔ جب یہ دعا مانگتا ہے انسان تو اس کے جو خواہشات ہے، جو طغیانی ہے، جو سرکشی ہے، وہ کنٹرول میں آتی ہے، وہ بہار ہوتی ہے۔ ایک سباق پڑھے محمد والا، دو تین باتوں
اور وہی ہماری مجلس کا آج کی مجلس کا ہمارے وہاں حاصل ہوگا. ایک بصیرت کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ سے عرض کرنی ہے اور ایک حب الہی کے بارے میں کہ کیا کرے جس کی وجہ سے اللہ ہم سے محبت کرے. دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو یہ نہ چاہتا ہو, جو یہ نہ پسند کرتا ہو کہ لوگ اس سے محبت کریں. اگر وہ خواہش نہیں رکھتا ہے تو پھر وہ عاقل نہیں ہے, دیوانہ ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں. دعائے زیارت امین اللہ جو سید الساجدین کی زیارت ہے, جو امیر المومنین کے لیے آپ نے پڑھی ہے, اپنے دادا کے لیے, اس کے جملے کیا ہیں؟ محبۃ لصفوۃ اولیائک محبوبۃ فی ارضک و سمائک. اے اللہ میرے نفس کو ایسا بنا کہ میں تیرے برگزیدہ ولیوں سے محبت کروں. یہ دعا بہت اہم دعا ہے. نیک لوگوں سے نفرت پیدا ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ہمارے اوپر غالب ہے. دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ نیک بندوں سے محبت پیدا ہو. محبۃ لصفوۃ اولیائک, تیرے برگزیدہ ولیوں سے محبت پیدا ہو. دوسری دعا کیا ہے؟ اس سے زیادہ ہے, محبوبۃ فی ارضک و سمائک. اے اللہ زمین میں بھی مجھے اور آسمان میں بھی, دونوں میں مجھے محبوب بنا. یعنی زمین والے بھی محبت کرے, آسمان والے بھی محبت کرے. صرف زمین والے نہیں, آسمان والے فرشتے بھی محبت کریں. اچھا, جب وہ محبت کریں گے تو بہت سارے حادثات سے ہم بچ جائیں گے, بہت ساری مشکلات سے ہم بچ جائیں گے جب آسمان کے فرشتے ہم سے محبت کریں گے. محبوبۃ فی ارضک و سمائک, اس پر غور کیجیے آپ. وہ اعمال کیا ہیں کہ جن کی وجہ سے ایک بندہ محبوب الہی ہوتا ہے. ہم کیا ایسا کریں کہ اللہ ہم سے محبت کرے؟ ہم کیا ایسا کریں کہ بندے اس سے ہم سے محبت کریں, ملائکہ ہم سے محبت کریں؟ ایک نسخہ بتا رہا ہوں قرآن کی روشنی میں. قرآن کہہ رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو بھی عمل صالح انجام دے گا, جو بھی ایمان لائے گا, جو بھی اچھے کام کرے گا, تو اللہ یہ وعدہ کر رہا ہے, رحمان یہ وعدہ کر رہا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دے گا. کیا ہے شرط محبت؟ نیک عمل اور ایمان. جو کوئی نیک عمل کرے گا اللہ اس کی محبت انسانوں کے دل میں ڈال دے گا. اور جب اللہ ڈالتا ہے محبت تو ساری دنیا مل کر اس کے خلاف علم بغاوت بلند کرے تو اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکے. اس لیے جبرائیل امین کا جملہ ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو مجھ سے کہتا ہے کہ جبرائیل میں نے فلاں سے محبت کی ہے, فلاں سے محبت کرتا ہوں, تم بھی محبت کرو. احبہ ہوں, تم بھی محبت کرو. تو جبرائیل کہتا ہے میں بھی محبت کرتا ہوں. اس کے بعد میں ملائے عالم میں, ملائے کائنات میں اعلان کرتا ہوں کہ دیکھو فلاں بندہ اللہ کا محبوب ہے, اے بندگان خدا تم بھی اس سے محبت کرو. جب میں اعلان کرتا ہوں تو سب کے دلوں میں اس بندے کی محبت چلی جاتی ہے. تو جب اللہ محبت کسی سے کرتا ہے تو کوئی بندہ اس سے اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا, اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ایک فرشتے سے کسی نے پوچھا, معصوم نے پوچھا کہ بتاؤ کہ کبھی تم لوگوں کو ہنسی آتی ہے؟ اس نے کہا ہاں ایک موقع ہے تو ہنسی آتی, بے ساختہ ہنسی. کہا کون سا موقع؟ کہا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے اور محبت کی بنیاد پر اس کو عزت دیتا ہے, بلندی دیتا ہے, اور کچھ لوگ اس کو ڈاؤن کرنے کے لیے ذلیل کرنا چاہتے ہیں تو مجھے ہنسی آتی ہے کہ اللہ تو اس کو بلندی دینا چاہ رہا ہے, اللہ تو اس سے محبت کر رہا ہے, تم کیا بگاڑ لو گے اس بندے کا کہ جس سے خالق کائنات محبت کر رہا ہے, جس کو خالق کائنات عزت دے رہا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, جسے تو چاہے عزت دے, جسے تو چاہے ذلیل کر دے. حسین کو کس نے عزت دی؟ دنیا نے عزت دی. حسین کو عزت دینے والا اللہ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ, اے حسین آپ کو اللہ نے عزت دی. کیوں عزت دی؟ اس لیے کہ پیغام الہی کو آپ نے بچایا. یزید کو ذلیل کس نے کیا؟ اللہ نے. اس لیے کہ وہ اللہ کے دین کو, اللہ کے مشن کو, اللہ کے پیغام کو مٹانا چاہتا تھا. تو جو اللہ حسین کو عزت دے رہا ہے, ساری دنیا مل کر, چاہے آل فہد ہو, چاہے آل داعش ہو, چاہے القاعدہ ہو, دنیا کی کوئی طاقت مل کر حسین کے ذکر کو ختم نہیں کر سکتے.
عزت دینے والا اللہ نے عزت دی ہے. ایک بہت ہی باریک پوائنٹ پر میں آپ کو لا کے روکنا چاہ رہا ہوں. کل پہلی منزل میں نے آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہا تھا, شاید آپ کے ذہن میں ہو, کہ کربلا جو واقعی ہے وہ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ارادہ الہی یہ ہے کہ کربلا واقعی ہے. دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ کربلا حق ہے, اور جو حق ہوگا وہی باقی رہے گا. آپ نوٹ کر لیجئے, جو حق ہوگا وہی باقی رہے گا, باطل کبھی باقی نہیں رہ سکتا. ایک لمحے کے لیے, کچھ سمے کے لیے, کچھ منٹ کے لیے, کچھ دیر کے لیے تو ایسا لگتا ہے کہ باطل حاوی ہو گیا, لیکن باطل کبھی بھی حاوی نہیں ہو سکتا. حق ہمیشہ غالب رہے گا. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. حق آ گیا, باطل چلا گیا. باطل جانے والا تھا ہی. باطل کہتے کسے؟ جس کا کوئی وجود نہ ہو اس کو باطل کہا جاتا ہے. آپ نماز پڑھیے اور شک ہو جائے پہلی دوسری رکعت میں, نماز آپ کی باطل ہے. تیسری چوتھی میں اگر شک ہو تو نماز باطل نہیں ہے. پہلی دوسری میں شک ہو تو نماز باطل ہے. نماز صبح کی دو رکعت کی بات کر رہا ہوں, یا رکوع چھوڑ دیا آپ نے, نماز آپ کی باطل ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز کا لم یکن, وہ تھی ہی نہیں, یعنی اس کا وجود ہی نہیں. وہ جس زمان دنیا میں اس کا وجود ہی نہیں ہوا, آپ کے ذریعے سے سرزد ہی نہیں. یہ ہے باطل کا مطلب. اور حق کیا ہے؟ حق یعنی وہ شے, وہ وجود کہ جو جیسے پہلے ہمیشہ سے باقی رہی ہو, کوئی چیز ہمیشہ سے کوئی چیز موجود ہو, اس کو حق کہا جاتا ہے. سورہ رات کی ایک آیت پڑھوں اور فیصلہ قرآن سے لوں اور آپ کے حوالے کروں کہ قرآن واقعہ کربلا کیوں باقی ہے, کیوں باقی رہے گا. سورہ رات کی آیت پر بہت باریکی سے غور کیجیے گا. انزل من السماء ماء, کتنی خوبصورت مثال اللہ نے دی حق و باطل کی, اسی آیت سے کلیئر ہو جائے گا. انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ کقدرها. اللہ نے آسمان سے بارش نازل کی اور وہ بارش اپنی ظرف کے اعتبار سے میدانوں میں پھیل گئی. اودیہ یعنی وادی, میدان, کھلی جگہ, وادیوں میں پانی پھیل گیا. فاحتمل السیل زبدت راویہ. اس کے بعد جب سیلاب آیا کثرت بارہ کی وجہ سے, تو یہ سیلاب کا پانی موجیں مارنے لگا, اور جوش جب مارا اس پانی نے تو اس کے اوپر جھاگ جم گئی. یہ لفظ قرآن, اس پر غور کیجیے. فاحتمل السیل زبدت راویہ, جب سیلاب کے پانی نے جوش مارا تو اس کے اوپر جھاگ جم گئی. زبد کہتے ہیں جھاگ کو. مما ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ. اسی طریقے سے, جس طریقے سے سیلاب کے پانی کے اوپر جھاگ جمی ہے, اسی طریقے سے جب سونار, سونے کا کام کرنے والے جب سونا تپاتے ہیں, چاندی تپاتے ہیں, آگ کے اوپر رکھتے ہیں, تو ان چاندیوں سے, ان زیورات سے, اس لوہے سے یا فلزات سے کہ جو اللہ کی طرف سے خلق کیے گئے تھا, جب ان کو آگ کے اوپر تپایا جاتا ہے تو اس میں سے بھی کیا ہوتا ہے؟ زبد مثلہ, اس میں بھی جھاگ نکلتی ہے. ترجمے میں ایک ایک لفظ پر غور کیجیے. بارش کا پانی سیلاب بنا, اس کے اوپر جھاگ بن گئی. جب آدمی نے سونا یا کوئی دھات کو آگ پہ گرمایا اور تپایا تو اس دھات کے اوپر جھاگ بن گئی. یہ جھاگ کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کذالک یضرب اللہ الحق والباطل. اللہ اسی طریقے سے حق و باطل کو مثال دیتا ہے, مثال کے ذریعے سے حق و باطل کو سمجھاتا ہے. کتنی باتوں کا ذکر کیا ہے اس آیت میں؟ 3 باتوں کا. پانی پہ اٹھنے والے جھاگ, زیورات پہ اٹھنے والے جھاگ, اور اس کے بعد خود پانی. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ حق و باطل کی مثال اسی طریقے سے دیتا ہے, اور اس کے بعد نتیجہ بیان کر رہا ہے. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً. جو جھاگ ہے وہ ایک لمحے میں غائب ہو گئی. توجہ کریں, جو جھاگ ہے وہ ایک لمحے میں غائب ہو گئی, وہ کان لم یکن ہو گئی, جیسے اس کا وجود ہی نہیں تھا. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. لیکن جو فائدے کی چیز تھی یعنی پانی اور زیورات, وہ انسان کے لیے باقی رہ گیا. تو جو باقی رہنے والی چیز ہے اس کو حق سے مثال دی, پانی اور سونے کو مثال دی حق سے,
کہ یہ مٹنے والے نہیں ہے، باقی رہنے والے ہیں۔ جھاگ کو مثال دی باطل سے کہ اس کا وجود تمہاری نظروں میں دکھائی دے رہا تھا لیکن کوئی شے نہیں تھی، وہ مٹ جانے والی چیز تھی۔ جنگ کربلا کیا ہے؟ جب گھوڑے پہ سوار ہو کر سید الشہداء آگے بڑھ رہے ہیں اور بڑھتے بڑھتے ایک مرتبہ اونگ لگی اور آنکھ بند ہوئی، چھپکی آئی، تو ایک مرتبہ سید الشہداء نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے اور اللہ کی طرف پلٹ کے جائیں گے۔ تو شہزادے علی اکبر نے تیزی سے گھوڑا آگے بڑھا کے باپ سے پوچھا کہ بابا اولسنا علی الحق، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ تو امام نے کیا جواب دیا؟ ہم حق پہ نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ ہم حق پہ نہیں ہوں گے تو کون حق پہ ہوگا؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حق ہے پانی کی مثال، حق ہے سونے کی طرح، یعنی باطل ہے اٹھتا ہوا بلبلا، باطل ہے اٹھتا ہوا حباب، جھاگ، باطل کی کوئی حیثیت نہیں۔ یعنی حسین کے مقابل میں جتنے لشکر آئے تھے وہ سب جھاگ تھے، حسین کے مقابل میں ان کی حیثیت کچھ نہیں ہے۔ حسین زرع خالص کا نام ہے، حسین آب حیات کا نام ہے۔ یہ پانی ختم ہو جائے تو کائنات کی مخلوق اور حیات حیوانی سب ختم ہو جائے۔ درختوں کو زندگی مل رہی حسین کے صدقے میں، جانوروں کو زندگی مل رہی حسین کے صدقے میں، انسانوں کو حیات مل رہی ہے حسین کے صدقے میں۔ اگر حسین ہے تو یہ کائنات ہے، حسین نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سلام پڑھو محمد۔ ساری دنیا کی رونق ایک حسین کی وجہ سے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے ان کو حق کہا ہے اور ان کے مقابل میں آنے والے کو باطل کہا ہے، اور باطل پانی پہ اٹھتا ہوا بلبلا ہے۔ جو بلبلا دکھائی دیتا ہے تو آدمی سمجھتا ہے کہ تو پانی کے اوپر آ گیا، غالب آ گیا، لیکن ایک ذرا سا ہوا کا جھونکا چلا تو بلبلے کا نام و نشان نہیں ملتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جتنے لشکر یزیدی آئے تھے حسین کے مقابل میں، وہ بظاہر تو دکھ رہے تھے بہت کثیر تعداد میں، لیکن ان کا نام و نشان کہیں ہے؟ کون باقی ہے آج؟ کس کو ساری دنیا لبیک کہہ رہی ہے؟ کس پر لعنت کر رہی ہے؟ یہ قرآن نے واضح کیا، جو باطل ہوتا ہے اس پر لعنت ہوتی ہے اور جو حق ہوتا ہے اس کو سلام کیا جاتا ہے۔ ایک سلام پڑھ محمد۔ امت زبد الراب فامت زبد فیدھب دفان، مٹ گیا جھاگ، واما ما ينفع الناس، جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، فیمکث فی الارض، وہ زمین پر اسی طریقے سے باقی ہے۔ یہ پانی باقی ہے، اور پانی کی حقیقت بتاؤ، قرآن کہہ رہا ہے وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہم نے ہر شے کو حیات اگر دی ہے تو پانی کی وجہ سے۔ یعنی کیا مطلب؟ پانی کی وجہ سے لوگ زندہ ہیں، اور پانی کس کی وجہ سے زندہ ہے؟ حسین کی وجہ سے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ سب کچھ کائنات کا اگر باقی ہے تو حسین حسین ابن علی کی عظمت کو پہچانیے تو کربلا اس لیے باقی ہے۔ پہلی وجہ ارادہ الہی، اس لیے کربلا باقی ہے۔ دوسری وجہ کہ کربلا حق ہے، حسین کے مقابل میں آنے والے باطل ہے، جو باطل ہے وہ مٹ کے رہے گا۔ اور جو جانتے تھے وہ حسین ابن علی کے ساتھ پروانے کی طرح لپٹے ہوئے تھے۔ شمع بجھائی جا رہی ہے، چلے جاؤ، گردن پہ تلواریں رکھ کے پوچھا جا رہا ہے کہاں چلے جائیں؟ معصوم کہہ رہے چلے جاؤ، یہ دنیا بہت وسیع ہے، کہیں جا کے پناہ لے لو۔ اور وہ اتنے جانثار، اتنے دل دادا، وہ اتنے عاشق، وہ اتنے باوفا کہ گردنوں پہ تلواریں رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ کہاں چلے جائیں آپ کو چھوڑ کر؟ آپ کو چھوڑ کر جانے کا مطلب موت ہے، آپ کو چھوڑ کے جانے کا مطلب معدومی ہے، آپ کے چھوڑ کے جانے کا مطلب نیست و نابودی ہے۔ آپ کے ساتھ ہے تو حیات ہے، آپ کے ساتھ ہے تو شہادت ہے، آپ کے ساتھ ہے تو نجات ہے۔ یہ کون ہے جو اس طریقے سے پروانہ وار حسین پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے دیکھا ہے حسین کو قریب سے کہ اگر کچھ ہے کائنات میں تو حسین کے وجود میں۔ آپ حسین ابن علی، یہ ایک آیت میں نے پڑھی کہ پوری دنیا باقی ہے پانی کی وجہ سے۔ دوسری آیت پڑھتا ہوں، من اصبح ماؤکم وَإِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ اگر یہ پانی ہم غائب کر دیں تو کون ہے دنیا میں جو پانی پیدا کرے؟
یہ امریکہ جو سپر پاور بنتا ہے پیدا کر سکتا ہے پانی؟ چیلنج قرآن کا دیکھیے، یہی تو پکار کے کہہ رہا ہے کہ کلام خدا ہے یہ۔ قرآن کہہ رہا ہے وَإِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، اگر ہم پانی کو غائب کر دیں، فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تم میں سے کون ایسا ہے کہ جو پانی کو دوبارہ لے کر آئے گا، خوشگوار پانی پیدا کرے گا؟ کسی میں طاقت نہیں، کوئی نہیں پیدا کر سکتا۔ یعنی اگر اس دنیا میں حسین نہ ہو تو دنیا فنا ہو جائے، دنیا ختم ہو جائے۔ آئیے اس منزل کی طرف آتے ہیں کہ حسین ابن علی سے عشق کرنے والے اس پوری کائنات میں صرف 72 نکلے، لیکن جب آپ فہرست دیکھیں گے شہدائے کربلا کی تو کئی فہرستیں آپ کو ملیں گی شہدائے کربلا کی۔ زیارت ناحیہ امام زمانہ، زیارت رجبیہ، ان میں فہرست الگ الگ ہے۔ زیارت ناحیہ میں 81 شہیدوں کا ذکر ہے، زیارت رجبیہ میں 88 شہیدوں کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ 100 شہید تھے امام حسین کے ساتھ، 120 تک کا ذکر کیا گیا۔ یہ حقیقت کیا ہے؟ اتنے شہید تھے اور اختلاف کیوں ہوئے؟ اس پر غور کیجیے۔ اختلاف کی وجہ ایک رائٹر ہے، بہت ہی تحقیقی کتاب لکھی ہے موضوع کربلا پر، ان کا نام ہے مہدی شمس الدین، انصار الحسین نام کی ان کی کتاب ہے۔ اس میں بہت ہی بہترین تجزیہ کیا انہوں نے، ان تمام سوالات کا جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، شہدائے کربلا جو حسین کے ساتھ شہید ہوئے 72 ہی ہیں۔ پھر فہرست میں اتنے طول کیوں آیا، اتنا اختلاف کیوں آیا، کہیں پہ 81، کہیں پہ 88، کہیں پہ 100؟ کہ اصل وجہ یہ ہے کہ کربلا کے شہیدوں کو 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے ایک جگہ جمع کر دیا، کچھ لوگوں نے صرف کربلا کے شہیدوں کا ذکر کیا۔ تو جنہوں نے سب کو جمع کر دیا انہوں نے تعداد بڑھا دی، مثلا 100 کہہ دیا، 120 کہہ دیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ امام حسین کے ساتھ جو کربلا سے واقعہ کربلا سے پہلے شہید ہوئے ان کو بھی کچھ لوگوں نے ذکر کر دیا ہے، تو 72 سے بڑھ جاتے ہیں، جیسے جناب مسلم، جیسے ہانی بن عروہ، جیسے سلیمان یا سلمان، یہ جو شہید ہے امام حسین کے لیے کربلا میں محرم سے پہلے شہید ہونے والے، کچھ لوگوں نے ان کو بھی امام حسین کے شہیدوں میں اور فہرست میں شامل کر لیا، اس لیے کہا کہ تعداد بڑھ جاتی ہے۔ ایک جواب یہ دیا۔ دوسرا جواب جو بہت ہی معقول جواب ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، اس کو بہت غور سے سنیے، ایک آدمی ہے امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں کہ جس کا نام ہے ضحاک ابن عبداللہ یا عبداللہ ابن ضحاک، وہ امام حسین کے ساتھ ساتھ آیا ہے مکے سے، اور اس شرط پہ آیا، شرط پر غور کیجئے کتنی خطرناک شرط ادھر تک کیا آیا ہے، اس کے باوجود امام حسین اس کو بخشوانا چاہ رہے ہیں، اس کو نجات دلانا چاہ رہے ہیں، اس کو قبول کر لیا۔ شرط کیا اس کی؟ وہ کہتا ہے کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، کربلا میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس شرط پہ کہ جب تک مجھے یقین ہوگا کہ میرا وجود آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، میں آپ کو بچا سکتا ہوں، تب تک میں آپ کے ساتھ رہوں گا، لیکن جیسے ہی مجھے یقین ہو جائے کہ میں آپ کو بچا نہیں سکتا، آپ کا قتل ہو جانا یقینی ہے، تو پھر میں آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ اس شرط پہ منظور ہے کہ میں آپ کے ساتھ چلوں، امام کا چلوں، اس کو لے کر آئے۔ امام کا یہ وہ صحابی ہے کہ تمام شہدائے کربلا جام شہادت نوش کر چکے، جناب علی اصغر بھی شہید ہو گئے، یہ اس وقت تک امام حسین کے ساتھ۔ لیکن جب امام حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا، تب یہ آیا امام کے پاس، کہا فرزند رسول میں نے آپ سے وعدہ کیا اور شرط میں آپ کے ساتھ آیا تھا کہ جب تک میں مدد کر سکوں، آپ کے کام آ سکوں، تب تک کروں، لیکن اب دیکھ رہا ہوں کہ میرے رہنے نہ رہنے سے کچھ فرق نہیں، آپ مار دیے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اب مجھے آزاد کیجیے، میں جا رہا ہوں۔ اس کا ذکر اس لیے میں نے کیا کہ وہ جواب دینا مجھے مقصود تھا۔ یہ جو شروع سے ساتھ ساتھ ہے امام کے، اس کا کہنا ہے کہ کربلا میں 72 صحابی ہیں، تو بات کلیئر ہو گئی نا، کوئی بھی ابہام باقی نہیں رہ گیا۔ جو ابہام ہے صرف اس وجہ سے ہے کہ کربلا میں شہید ہونے والے جو پہلے تاریخ کربلا سے شہید ہو گئے ان کو بھی ایڈ کر لیا جاتا ہے، تو 72 سے زیادہ ہو جاتے ہیں، یا ان کے بعد کچھ شہید ہوئے ہیں واقعہ کربلا میں، جیسے حفاف یا حفاف ابن مہند، یہ کربلا میں سب شہید ہو گئے، زخموں سے چور ہو گئے، تو پھر اٹھے، دیکھا شور بلند ہے، پوچھا کیا ہوا، کہا حسین قتل ہو گئے، تو انہوں نے تلوار نکالی، اس کے بعد امام حسین کی شہادت کے بعد شہید ہوئے، ان کو بھی شمار کر لیا گیا، لوگوں نے کر لیا، تو اس وجہ سے تعداد بڑھ جاتی ہے شہیدوں کی۔ تو ضحاک ابن عبداللہ کہتا ہے کربلا میں کل تعداد کتنی ہے؟ 72، اور یہی مشہور تعداد ہے۔ سلوات پڑھیں محمد
بیان کرنا آپ کے سامنے کہ چونکہ محرم کی مجلسیں ہیں، عام دنوں کی مجلسیں ہوتی تو میں اس کو نہ چھیڑتا اور میں بیان نہ کرتا، لیکن چونکہ شہدائے کربلا سے مخصوص ایام ہے لہذا شہیدوں کا ذکر ہونا چاہیے کسی بھی اعتبار سے۔ دیکھیے امام حسین کو جو صحابی اللہ نے عطا کی ہے وہ صحابی ایسے ہیں کہ جس کے لیے امام حسین کا جملہ بارہا آپ نے سنا ہے، وہ نفس سے مطلب جو حسین کی زبان سے جاری ہوا ہے وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ انی لا اعلم اصحابا اوفا وابر من اصحابی، اللہ کی قسم میں اپنے صحابیوں سے زیادہ وفادار اور میں اپنے صحابیوں سے زیادہ پاک دامن اور نیکوکار کسی بھی صحابی کو جانتا ہی نہیں۔ جملے کو غور کیجئے، اس کا جملہ مبالغہ نہیں کرتا امام، لا عالم میں جانتا ہی نہیں ہوں، اصحاباً کسی بھی صحابی کو، اوفا و ابر کہ جو وفادار ہو جو نیکوکار ہو، من اصحابی میرے اصحاب سے زیادہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کی نظر آدم سے لے کر قیامت تک پر سارے نبیوں کے صحابی اس کی نظروں کے سامنے، حسین بن علی فرما رہے کسی کے صحابی ایسے نہیں۔ بھائی سب کے صحابی آپ کے پیش نظر ہے، رسول اللہ کے صحابیوں نے کیا گل کھلایا جنگ احد میں کہ پیغمبر کو چھوڑ کے چلے گئے اور پیغمبر کو کاٹتے رہ گئے تو کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جان کو خطرہ ہے، والرسول یدعوکم فی اخراکم، رسول میرا پیچھے سے تمہیں آواز دے رہا تھا اور تم مڑ کے نہیں دیکھ رہے تھے۔ اور حسین کے صحابی کون ہے؟ یہاں شمع گل کی جا رہی ہے کہ چلے جاؤ، رسول پکار رہے ہیں اور یہاں حسین کہہ رہے ہیں چلے جاؤ میدان چھوڑ کے، کوئی نہیں جاتا۔ مولا امیر المومنین کے صحابی ایک طرف اگر عمار جیسا جری اور بہادر ہے، مالک اشتر جیسے سپہ سالار ہے، تو دوسری طرف منافق اشعث بن قیس جیسا منافق بھی ہے۔ یہ امیر المومنین کے لشکر کا حال۔ امام حسن مصطفیٰ کے لشکر کا حال کیا ہے کہ آپ کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے صحابیوں میں اتنی معرفت کہاں سے آئی ہے؟ اس پر غور کیجیے، اتنی معرفت آئی ہے بصیرت کی وجہ سے۔ بصیرت کی وجہ سے بصیرت کی دعا کرنی چاہیے ہمیں رات کو۔ کوئی نمازی ہو سکتا ہے نمازی ہو لیکن بصیر نہ ہو سکتا ہے کوئی عبادت گزار ہو لیکن بصیر نہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص زندہ دار ہو لیکن بصیر نہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نمازی نہ ہو لیکن بصیر ہو سکتا ہے کوئی عبادت گزار نہ ہو لیکن بصیر ہو۔ یہ بصیرت بہت اہم ترین اللہ کی طرف سے انعام، اس کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ شہدائے کربلا میں بصیرت کوٹ کے اللہ نے دی۔ ایک شہید کا نام میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، سن لیجیے، اس کا نام نافع بن ہلال۔ ذاکرین اور خطبہ اگر اس کا نام اشتباہاً کبھی ربا ربی میں لے لیتے ہیں ہلال ابن نافع تو غلط ہے۔ ہلال ابن نافع عمر سعد کے لشکر میں تھا۔ حسین کے لشکر میں جو صحابی تھا اس کا نام تھا نافع ابن ہلال۔ نافع ابن ہلال امام حسین علیہ السلام کو صحابی ہے جس کو امام نے پانی لینے کے لیے بھیجا اور بہت ساری خدمتیں ان سے کی ہیں۔ یہ صحابی امام حسین کے پاس آ کے کیا کہہ رہا ہے؟ ابن رسول اللہ علی نیاتنا نحن علی نیاتنا وبصائرنا، فرزند رسول ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں تو عزم مصمم کے ساتھ آئے ہیں اور اندھی تقلید کی بنیاد پہ نہیں آئے، بصیرت کے ساتھ آئے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ علی بصائرنا، اپنی بصیرت کے ساتھ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ آپ کے علاوہ کوئی بھی پیغمبر اسلام کا وارث نہیں ہے، یہ جانتے ہوئے کہ آپ کے علاوہ کوئی محافظ دین نہیں ہے، بس اللہ بصائرنا، بصیرت کے ساتھ آئے۔ اس کے بعد جملہ کہتے ہیں کہ نحن نوالی من والاک ونعادی من عاداک، اے فرزند رسول ہم اس سے محبت کرتے ہیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ بصیرت سمجھیے، بصیرت کسے کہتے ہیں؟ ہم اس سے محبت کرتے ہیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں، ہم اس سے بغض اور عناد رکھتے ہیں جس سے آپ دشمنی کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ما کرہنا لقاء ربنا، فرزند رسول ہم یہاں آئے ہیں صرف اس لیے کہ ہم کو اللہ سے ملاقات کا وقت اور شرف حاصل ہو جائے، ہم موت سے گھبرا کے یہاں نہیں آئے، ہم موت کو گلے لگانے آئے۔ ما کرہنا لقاء ربنا، اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ یہ کون ہے؟ نافع بن ہلال، جو بصیرت کی بات کر رہے ہیں۔ بصیرت نمازوں سے نہیں ملتی ہے۔ بہت سے ایسے نمازی تھے کہ جب حسین کا قافلہ چلا تو غاروں میں بیٹھ کے استخارہ کرتے رہ گئے اور حسین شہید ہو گئے۔ ایسے نمازیوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے روزہ داروں سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ضعیف مومن ہے۔ معصوم نے فرمایا کہ ضعیف مومن کو اللہ ناپسند کرتا ہے،
کہ جو کبھی بھی دین کے لیے کھڑا نہ ہوتا ہو، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ پیسے سے، کسی اعتبار سے دین کی مدد نہ کرتا ہو، یہ ضعیف مومن ہے، اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے۔ خواجہ ربیع کا نام سنا ہے آپ نے؟ سب زندہ دار، 12 سال تک اس نے کلام نہیں کیا کہ کہیں کوئی خلاف مرضی پروردگار کوئی لفظ ہماری زبان پہ نہ آ جائے۔ 12 سال یا 14 سال تک کلام نہیں کیا اس نے۔ حسین بن علی جب چلے تو زندہ تھا، غار میں بیٹھا ہوا عبادت کر رہا۔ مجھے یہ بتائیے کہ وہ آزاد خیال گر بہتر ہے یا مصلی میں بیٹھا ہوا صوفی بہتر ہے؟ وہ جو گردشیں کر رہا ہو، ادھر ادھر لوفری کر رہا ہو، ادھر ادھر گھوم رہا ہو، وہ آدمی جب دین پہ وقت پڑتا ہو سب سے پہلے سینہ سپر کرتا ہو، وہ بہتر ہے یا مجھ جیسا انسان کہ جو مصلی سے چپکا رہتا ہو، تسبیحیں پڑھتا ہو؟ کون بہتر ہے؟ حسین کی نظر میں وہ زیادہ بہتر ہے کہ جو حسین کے کام آ رہا ہے۔ حسین کی نظر میں وہ بہتر ہے کہ جو عبادت گزار بظاہر نہیں ہے، لیکن جب وقت آتا ہے حسین پر تو سب سے پہلے کہتا ہے لبیک یا سیدی و مولائی۔ کہ یہاں پر غار میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے سبحان اللہ سبحان اللہ، کسی نے کہا حسین نکل چکے ہیں، تب بھی کچھ نہیں بولے۔ یہ آپ پہچانیے، یہ بصیرت عبادتوں سے نہیں آتی ہے، بصیرت نماز اور روزے سے نہیں آتی ہے، بصیرت اللہ کا ایک عطیہ ہے۔ ہو سکتا ہے کسی بدماش کے اندر آ جائے، کسی غنڈے کے اندر آ جائے، میں تو یہ جملہ اتنی بے باکی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کسی غنڈے کے اندر ہو سکتا ہے، سید الشہداء پہ جان قربان کر کے ہو سکتا ہے کہ ایک عبادت گزار نمازی روزے دار وہ پیچھے ہٹ جائے۔ تو دعا سب کو مانگنی چاہیے، غرور کسی کو نہیں کرنا چاہیے۔ ایک سوال پڑھیں، بھائی گنڈے سے بھی بدترین عمل ہے کہ نہیں ہو رہے ابن یزید ریاحی کا، کہ حسین ابن علی کے لجام پہ ہاتھ ڈال دیا، اس سے بدترین عمل کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن حسین ابن علی کو جان قربان کر کے بڑے بڑے مصلی والوں کو پیچھے کر دیا۔ جو مصلی میں بیٹھے ہوئے استخارہ دیکھتے رہ گئے، حسین شہید ہو گئے، اور جب شہید ہوئے تو ظلم والا ہے ظلم یہ کہ آگے کسی نے خبر دی خواجہ ابن ربیع حسین شہید ہو گئے، تب بھی کچھ نہیں بولا، کہتا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہ کوئی لعنت، نہ کوئی ملامت، نہ یزید پر توف، کچھ نہیں، بس اتنا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چھٹے امام کا جملہ سنیے، کتنا بہترین پیارا جملہ ہے۔ فرمایا کبھی کثرت سجدہ اور رکوع کو دیکھ کر دھوکا نہ کھانا۔ ہو سکتا ہے کہ جو سجدہ لمبا کر رہا ہو صرف اور صرف اپنے لیے کر رہا ہو، دین کے کام نہ آئے، لیکن اگر ایک بندہ ہے جو دین کے کام آ رہا ہے تو سلوک کے لائق ہے، وہ سلام کے لائق ہے، چاہے نمازی کم نماز کم پڑھتا ہو، چاہے روزے کم رکھتا ہو، لیکن سیدہ کے لال کام آ رہا ہے تو عظیم ہے۔ سلوات پڑھیں محمد والے۔ بصیرت بہت ضروری ہے، جن کو بصیرت نہیں ہے، حسمہ ابن مسلم یا اسلم کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے مقابل میں کھڑا، پورا منظر اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ صفین میں جب امیر المومنین جا رہے تھے تو یہ کہتا ہے کہ میں علی کے لشکر میں تھا، مولا امیر المومنین کا قریبی ہے یہ شخص، معاویہ سے لڑنے کے لیے گیا امیر المومنین کی حمایت میں۔ جب صفین میں پہنچا تو حسمہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا علی بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد خاک اٹھائی اور خاک اٹھا کے رونے لگے۔ میں نے پوچھا کیوں رو رہے؟ کہا یہاں پہ میرا حسین قتل کیا گیا ہے۔ سن 35 ہجری 36 ہجری جب بھی ہوئی تھی یہ جنگ صفین، کم سے کم 22 سال 24 سال یا 22 سال کا فاصلہ ہے اس وقت سے کربلا کے واقعے کی۔ یہ آدمی آج بھی زندہ ہے جب واقعہ کربلا پیش آیا، صفین میں علی کے ساتھ، آج آیا ہے عمر سعد کے ساتھ۔ اب جو عمر سعد کے لشکر میں آیا اور عاشور کا دن آیا، دیکھا کہ حسین کے جتنے بھی احباب ہیں، انصار ہیں، سب ایک کے بعد دیگرے شہید ہو رہے ہیں، تو ایک مرتبہ اس کو 25-26 سال پرانی داستان یاد آئی۔ یہی تو وہ جگہ تھی کہ جہاں ایک دن ہم علی کے ساتھ گزر رہے تھے اور علی نے خاک اٹھا کے کہا تھا یہاں میرا بیٹا قتل ہوگا۔ بلا شک علی نے آج ہی کے دن کے لیے پیشین گوئی کی تھی۔ فوراً دوڑاتا ہوا آیا مولا امام حسین کے پاس، کہا ابا عبداللہ ایک بات یاد آئے، کہا آج سے کچھ عرصے پہلے جب جنگ صفین واقع ہونے والی تھی، آپ کے بعد پورا واقعہ بیان کی، کہنے لگا مولا نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا یہاں قتل ہوگا اور وہ حق پہ ہوگا، جو اس کے مقابل میں ہوں گے سب باطل پہ ہوں گے۔
میرے بچے کو نہ جرم و خطا قتل کریں گے. تو حسین میں آیا ہوں آپ کے پاس یہ واقعہ بیان کرنے کے لیے. تو امام نے سنیے جملے کو ٹھہر کر امام نے کہا کہ اب ارادہ کیا؟ جب حق پہچان گیا تو اب بتا تیرا ارادہ کیا؟ تو کہتا ہے کہ لا لک ولا علیک، نہ آپ کے ساتھ نہ آپ کے خلاف. اپنی نظروں کے سامنے حق کو دیکھ رہا ہے. لیکن امام حسین جب کہتے ہیں کہ اب بتا فیصلہ کیا کر رہا ہے، تو کہتا لا لک ولا علیک، نہ آپ کے خلاف جاؤں گا نہ آپ کی حمایت میں آؤں گا. تو امام نے فرمایا کہ اچھا اگر میرا ساتھ نہیں دے گا تو اتنی دور چلا جا کہ میرے فریاد تیری کانوں تک نہ پہنچے. اگر میری فریاد استغاثہ تیری کان تک پہنچی ہے تو کوئی دنیا کی طاقت تجھے عذاب الہی سے نہیں بچا سکتی. پھر وہ چلا یہ کہہ کے کہ فرزند رسول ساتھ دیتا، لیکن کیا کروں میرے بیوی بچے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو امام زمانہ تشریف لے آئے تو ایک ہی آواز میں لبیک کہتے ہوئے امام کی طرف دوڑ پڑے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو بہانہ نہیں کریں گے کہ بیوی بچے ہمارے. یہ تجزیے کا مقام ہے کہ نہیں ہے؟ غور کا مقام ہے کہ نہیں ہے؟ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم کو بصیرت دے اور ان کی محبت کا قائم رکھے. یہ اہم ہے. ورنہ وہ حق کو پہچانتے ہوئے چلا گیا. کیوں؟ بیوی اور بچوں کی محبت میں. تو یہ شیطان اس طریقے سے غالب آ سکتا ہے. ہر ایک انسان کو دعا کرنی چاہیے. ایک مرحلہ. اور جن میں بصیرت ہے، ایک سلوات پڑھے محمد والے. جن میں بصیرت ہے کبھی دھوکہ نہیں کھاتے. میرے عزیزوں اس کو غور سے سنیے گا. وہ کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتے. دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہیں دھوکہ دے سکتی. جو بصیرت والے نہیں تھے وہ علی کو چھوڑ کر لشکر ام المومنین میں چلے گئے. اور جو بابصیرت تھے وہ یہ دیکھتے ہوئے کہ نبی کی زوجہ مقابل میں ہے لیکن ادھر نہیں آئے، وہ علی کی طرف چلے گئے. یہاں پہ خوبصورت واقعہ، مجھے چھوٹا سا واقعہ ہے، اگر اجازت دے تو میں سنا دوں. سلوات پڑھے محمد. بصیرت کسے کہتے ہیں اس کو پہچانیے. بصیرت کیا ہے؟ کیسے وہ حق و باطل کی تشخیص کرتا ہے. یہ وہ باریک مرحلہ جس کو صراط سے بھی باریک سمجھ لیجیے آپ. صراط کے لیے کہتے ہیں کل صراط بات سے زیادہ باریک، اس سے زیادہ باریک ہے بصیرت کہ انسان دھوکے میں آ جاتا ہو، پہچان ہی نہیں پاتا حق کی طرف باطل کی طرف. بھائی اگر جنگ جمل کے موقع پر خدا نخواستہ آپ ہوتے یا اس وقت کا مسلمان ہوتا تو کیا کہتا؟ یہ تو کہتا کہ بھیا بڑا مشکل ہے. ایک طرف تو پیغمبر کی زوجہ ہے، ایک طرف پیغمبر کے بھائی، کدھر جائیں بڑا مشکل ہے. کچھ لوگ نیوٹرل ہو گئے، کچھ لوگ ادھر چلے گئے، کچھ لوگ ادھر آ گئے. تو اس موقع پر یہی ہوا تھا. 3 گروہوں میں لوگ تقسیم ہو گئے. کچھ ادھر چلے گئے کہ زوجہ پیغمبر ادھر ہے، کچھ کہہ رہے تھے ادھر چلے آؤ اس لیے کہ برادر رسول ادھر ہے، کچھ کہہ رہے نہیں بھائی خاموش رہو، نیوٹرل ہو جاؤ، کوئی نہیں بولنا. ایک ایسا ہی آدمی ہے کہ جو لشکر ام المومنین میں ہے، ان کے لشکر کی مہار، ان کے اونٹ کی مہار ہاتھ میں لیے ہوئے. وہ کھڑا ہوا میدان میں، اسی اونٹ کے اوپر بیٹھی ام المومنین. اہل سنت کی کتاب سے آج ہی میں نے دیکھا، اس سے میں پڑھ رہا ہوں. اس کی پشت کے اوپر بیٹھی ہے ام المومنین. ایک مرتبہ ام المومنین اس شخص کہتی ہے، زبی قبیلہ ہے اس کا، کہ اے زبی بتا الا ترى علی، کیا علی تجھے دکھ رہے ہیں کہیں؟ علی پورے میدان میں تجھے نظر آ رہے ہیں؟ تو کہتا ہاں ہوا واقف رافع یدہ الی السماء. ارے وہ سامنے جو کھڑے ہیں سامنے، ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیے ہوئے، وہی تو علی ہے. ہاں ہوا واقف، وہ جو سامنے کھڑے ہوئے ہیں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے، یہی علی ہے. جملہ سنے کہ بی بی نے کیا کہا؟ ما اشبہہ باخی. ارے یہ کتنا اپنے بھائی سے مشابہ ہے. یہ جوان نہیں پہنچے ہیں، میں ان کو وضاحت کروں. بی بی نے کہا ما اشبہہ باخی، یہ زبی اپنے بھائی سے جتنا شبیہ ہے، کتنا مشابہ ہے. تو چونک کے کہتا ہے بی بی کون سا بھائی؟ کہا اس کا رسول بھائی نہیں ہے. ما اشبہہ باخی، یہ اپنے بھائی سے کتنا شبیہ ہے. کہا کون بھائی؟ کہا رسول تو ہے ان کے بھائی. اور جیسے ہی سنا اس نے مہار ناقہ چھوڑ دی. کہا بی بی جدھر رسول کا بھائی چھوڑ کے چلا گیا. یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے
کہتے ہیں بصیرت، اس کو کہتے ہیں بصیرت. جب بصیرت اللہ عطا کرے تو کیوں حق و باطل کا لمحے میں فیصلہ کرتا ہے انسان. اور جب بصیرت ہوتی ہے تو ابو حمزہ سمالی کی طرح کہ جب منصور دبانیکی کے پاس وصیت نامہ گیا، چھٹے امام شہید ہو گئے، تو منصور دبانیکی جو ظالم بادشاہ بنی عباس کا، اس نے کہا کہ دیکھو وصیت جس کے نام کی ہو چھٹے امام نے، وصیت نامہ لاؤ میرے سامنے پڑھو، جس کسی کا وصیت نامے میں نام ہو اس کو قتل کر دیا جائے. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ہماری اماموں کو سیاست نہیں آتی. امام کو باطل سیاست نہیں آتی. ہاں صحیح ہے، امام کو جھوٹی سیاست، مکاری والی سیاست نہیں آتی، لیکن امام سے بہترین سیاست نہ کوئی ہے نہیں کائنات. منصور نے کہا کہ وصیت نامہ لاؤ، جس کا نام ہوگا وصیت نامے میں ان کے بعد کہ ان کا جانشین خلیفہ ہوگا، اس کو قتل کر دیں گے. بڑی ہلچل خاندان بنی ہاشم میں، تو بڑی قیامت آنے والی ہے، یہ تو قتل کر دے گا. وصیت نامہ لے جا کے پہنچایا گیا منصور کے پاس. تو آپ جانتے ہیں سیاست کی جو میں بات کر رہا ہوں امام کی کیا ہے. منصور نے جو وصیت نامہ کھولا تو اس میں پہلا نام منصور کا تھا، پہلا نام منصور دبانیکی کا. دو باتوں کی طرف امام نے اشارہ کیا کہ دیکھو ہماری میں غیب بھی ہے، بہترین سیاست دان ہے. پہلا نام منصور کا، دوسرا نام کس کا؟ حسن افتح کا. یہ بنی ہاشم سے تھے، جسمانی اعتبار سے کچھ معذور تھے، ان کے اندر نقص تھا جسمانی. اور تیسرا نام ہمارے ساتویں امام تھا. اب شیعوں کے لیے تو کنفیوژن نہیں پیدا ہو سکتی ہے، بالکل مسئلہ کلیئر ہے. ابو حمزہ سمالی امیر المومنین کے قبر کے پہلو میں بیٹھے ہوئے درس قرآن دے رہے ہیں. بھاگا ہوا ایک شخص آیا کہ ابو حمزہ غضب ہوگا. کہا کیا ہوا؟ کہا ہمارے امام چھٹے امام کی شہادت واقع ہوئی. کہا وصیت کس کو کی امام نے؟ کہا وصیت نامہ کھولا گیا لیکن بہت ہی کنفیوژن ہے اس وصیت میں. کہا کیا ہے؟ کہا امام نے وصیت نامے میں 3 نام لکھا، منصور دبانیکی کا، حسن افتح کا اور اپنے بیٹے ساتویں امام کا. تو کہا امام نے بالکل کلیئر کر دیا. کہا کنفیوژن ہے، منصور ظالم ہے، ظالم کبھی امام کا وارث نہیں ہو سکتا. حسن افتح جسمانی اعتبار سے معیوب ہے، معیوب کبھی امام نہیں ہو سکتا. باقی بچتے ہیں ساتویں امام یہی ہمارے امام ہیں. جو دعائیں معصومین نے کی ہیں. اور میں بصیرت کی منزل میں کیا کروں کہ 8ویں کی محرم میں بصیرت، کبھی دل چاہتا ہے جناب عباس کی شہادت کے موقع پہ بصیرت کا ٹاپک چھیڑوں کہ بصیرت کیا ہے. جناب ابو الفضل عباس سے کوئی سمجھے. آج اگر اس بحث کو میں چھیڑ دوں تو وہ مناسب نہیں ہوگا تاریخ کے اعتبار سے. نافذ البصیرہ کا لفظ آیا جناب عباس کے لیے، یعنی بصیرت میں ڈوبا ہوا شخص، بصیرت میں ڈوبا ہوا شخص. خطبہ اور ذاکرین سے اگر آپ نے سنا ہے مجھ جیسے کم پڑھے لکھے لوگوں سے کہ جناب علی اکبر شہید ہوئے تو جناب عباس ساتھ میں تھے، غلط ہے بالکل. جناب علی اکبر جب شہید ہوئے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب عباس پہلے شہید ہوئے تو جناب علی اکبر گئے امام حسین کے ساتھ، یہ بھی غلط ہے. امام حسین تنہا گئے، اور تنہا جانے کی وجہ یہ ہے کہ جناب علی اکبر شہید ہو چکے اس وقت. اپنے ذہن میں بات رکھیے کہ خاندان بنی ہاشم کا پہلا شہید ہے جناب علی اکبر. کبھی کنفیوژن آپ کے ذہن میں نہ پہلا شہید جناب علی اکبر. جناب عباس ابھی زندہ ہے، لیکن آپ نے مصائب میں کبھی کسی ذاکر سے سنا؟ جھوٹ موٹ میں بھی، ربا ربی میں بھی، بے خیالی میں پڑ گیا کوئی ذاکر کہ امام حسین جب خیمے سے چلے تو جناب عباس بھی ساتھ ساتھ آئے اور آ کے جناب امام حسین کو سہارا دیا. ابھی زندہ ہے جناب عباس، لیکن نہیں ملتا ہے. اتنی بڑی قیامت امام حسین پہ آگے جناب عباس کیوں نہیں گئے بھائی؟ یہ سوال ہے کہ نہیں کیا کرتے. یہاں وہی بصیرت جواب دیتی ہے. کیوں نہیں گئے؟ حسین خیمے سے جا رہے ہیں تو فرمایا عباس خیمے کے پاس تم رہو. اب حسین نے کہہ دیا تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آقا آپ کا جوان بیٹا مر گیا ہے، مجھے جانے دیجیے مکتب میں. نہیں، بصیرت یہی ہے، وفا یہی ہے کہ آقا نے کہہ دیا تو اپنی جگہ پر. اور اس سے زیادہ عظیم بصیرت کس کی ہے؟ مولا ابو الفضل عباس کی والد گرامی. جب آیا ہے مدینے میں خبر شہادت دینے کے لیے اور بتا رہا ہے کہ فلاں شہید ہوئے، فلاں شہید ہوئے، فلاں شہید ہوئے، تو کہا کہ یہ بتا کہ میرے آقا حسین کا کیا ہوا؟ کہا وہ بھی شہید ہو گئے. تو جناب ام المؤمنین نے کیا کہا؟ معلوم ہے آپ کو؟
کلہم ومن تحت الخضراء لفداء الحسین. تو عباس، جعفر، عبداللہ اور عثمان کی بات کر رہا ہے. یہ میرے 4 بیٹے قربان ہو گئے، ان کی بات کر رہا ہے. جتنے بھی آسمان کے نیچے خلائق ہیں سب حسین پر قربان. یہ 4 بیٹوں کی بات نہیں کر رہی ہوں میں. جتنے بھی آسمان کے نیچے ہیں سب قربان. یہ جملے کیوں ادا ہوتے ہیں؟ جب بصیرت ہوتی ہے. بصیرت وہ قوت عطا کرتی ہے کہ انسان امام کو پہچاننے کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے. بس عزیزو، مجھے اس وقت پورے 53 منٹ ہو گئے اور 1 گھنٹے سے زیادہ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں آپ کو زحمت دوں. اس لیے اس کے بعد فوراً بعد ایک مجلس ہے اور اس میں بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے. اس لیے 1 گھنٹے سے زیادہ میں اوپر عملی طور پہ نہیں جاؤں گا. اگر کسی دن لاشعوری طور پہ چلا گیا تو مجھے معاف کیجیے گا. یہ جوان ہماری نظروں کے سامنے بیٹھے ہیں جو عاشق حسین ہیں. میں ان جوانوں سے پوچھتا ہوں کہ آج جو آپ نے چاند دیکھا ہے یہ چاند کیا بتا رہا ہے؟ اور بالخصوص میرا خطاب ان جوانوں سے ہے کہ جو پردیس سے چھٹی لے کر میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ محرم میں کیوں آئے؟ تو یہ جوان جواب دے گا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے یہ پردیسیوں کا. جتنے پردیسی نوجوان ہیں ان کو پورے سال وطن کی یاد نہیں آتی. ان کو یاد کب ستاتی ہے؟ جب فلک میں ہلال محرم تو اس طرف جاتے ہیں کاش ہم بھی وطن میں ہوتے تو اپنے آقا کی صفحے عطا بچھاتے. پردیسیوں کا بڑا گہرا تعلق ہے حسین سے. اس لیے کہ ایک پردیسی کا ماتم کرنے بیٹھے، ایک پردیسی کو رونے کے لیے بیٹھے ہیں. اور وہ پردیسی ایسا تھا کہ جب آپ پردیس گئے آپ سلامت رہے، بار بار پردیس جائیں اور واپس آئے اور آپ کو اللہ ترقی دے. لیکن یہ جو پردیسی جس کے رونے کے لیے بیٹھے ہیں نا، یہ جب وطن سے بے وطن ہوا تو دوبارہ یہ وہ پردیسی ہے. اسی لیے جب کسی جوان سے پوچھو کہ بھیا وطن کب جاؤ گے، کہا جب محرم میں چھٹی ملے گی تو وطن جائیں گے. کسی سے پوچھو، یہ جواب آپ کا بتا رہا ہے کہ عشق حسینی میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور یہ عشق آپ کا رائے گا نہیں جائے گا. جب قبر کی پہلی منزل ہوگی تو حسین آئیں گے، جب نزاع کا وقت ہوگا تو حسین آئیں گے، جب محشر میں اٹھائے جاؤ گے تو حسین آئیں گے. حسین سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں ہے. ہاں، یہ بے قصوں کا چاند ہے، یہ بیواؤں کا چاند ہے، یہ اسیروں کا چاند ہے، یہ پردیسیوں کا چاند ہے، یہ ام لیلا کی انگلی کی گود کا چاند ہے، یہ ام رباب کے اٹھے ہوئے گود کا چاند ہے، یہ حسین ابن علی کی چھوٹی سی بچی ہے یتیمی کا چاند ہے. یہ چاند نکلتے ہی چاند نہ جانے کیسی مصیبت آ گئی اہل حرم پر کہ پورا گھرانہ قربان ہو گیا. اور ایسے باعظمت گھرانہ کہ جس کے لیے آٹھویں امام نے فرمایا اپنا شبیر ہمارے جد کے ساتھ جو 18 بنی ہاشم مارے گئے ان میں سے ایک کا بھی کوئی جواب نہیں تھا. علی اکبر کا کوئی مثل و نظیر ہو سکتا ہے؟ عباس کا کوئی مثل و نظیر ہو سکتا ہے؟ قاسم کا کوئی مثل و نظیر ہو سکتا ہے؟ یہ 18 بنی ہاشم کے جوان ایک دن میں قربان کر دیے گئے. میرے جوانوں، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کے تمام خواہشات دنیاوی و اخروی کو پورا کرے، آپ طول حیات اللہ آپ کو عطا کرے. یہ ایک جوان کا ذکر میں آج کرنے جا رہا ہوں، لیکن خاندان بنی ہاشم سے نہیں ہے، وہ باہر سے آیا ہوا ہے، وہ غلام ہے اس گھرانے کا. لیکن اتنا وفا شعار ہے کہ اس وفا شعاری کا اجر جو حسین نے دیا ہے وہ ایک لمحے کا اجر جو حسین نے اسے عطا کیا ہے. میں تو دعا کرتا ہوں آپ سب کی طرف سے یا حسین یا میرے مولا وہ ایک لمحہ ہمیں عطا کر دیجئے، کائنات لے لیجئے. ایک لمحہ ہمیں بھی عطا کر دیجئے، ان عزاداروں کو عطا کر دیجئے اور کائنات لے لیجئے تو سودا فائدے کا ہوگا. وہ لمحہ کون سا معلوم ہے؟ اسلم ترکی زبان میں گفتگو کرنے والا حسین ابن علی کی مصیبت جب دیکھی تو کہتا فرزند رسول مرنے کی اجازت. اس محرم کے مہینے میں آپ سلام کر رہے ہیں نا، ذریع امام حسین کے پہلو میں کھڑا ہوا ان کا وارث بھی کہہ رہا ہے السلام علی الخط الطریق. میرا سلام اس رخسارے پر جس پہ خاک کٹی ہوئی تھی. السلام علی الشیب القدیم. میرا سلام اس داڑھی پر جو خون سے رنگی تھی. السلام علی الصدر المخروم القدیم. میرا سلام ان دندان مبارک پر جن
حسین کو کون سلام کر رہا ہے؟ اس بے کسی کے ساتھ حسین کا بیٹا آخری امام سلام کر رہا ہے. آپ بھی سلام کیجیے اس اپنے زمانے کے امام کے ساتھ. اے میرے مولا آپ کو سلام, اے علی اکبر آپ کو سلام, اے قاسم آپ کو سلام, اے انو محمد آپ کو سلام. یہ سلام وہ آخری لمحہ, وہ ایک لمحہ جس کے لیے سب کچھ قربان کرتے شیعہ, تو فائدے میں کون سا لمحہ ہے؟ جب جاگنی کا وقت ہو اور حسین سرحانے آ جائے, بس اتنے لمحے کے لیے, بس وہ لمحہ ہے کہ روح نکل رہی ہو اور فاطمہ کا لال سرحانے ہو. اس لمحے کے لیے شیعہ کائنات دینے کو تیار ہے. یہ وہ لمحہ ہے کہ جس کو پورے وجود سے اسلم ترکی نے محسوس کیا ہے. جب ایک مرتبہ زخموں سے چور ہو کے زمین کربلا پہ گرے تو سوچ رہے میرا کوئی نہیں ہے زمین کربلا پہ, کون آئے گا جو میرا سر اٹھائے گا, کون آئے گا جو میرا خون صاف کرے گا. ایک مرتبہ کہتے کہ میں نے محسوس کیا میری گردن کے نیچے گرم ہاتھ آیا اور اس ہاتھ نے مجھے اٹھایا. میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ سیدہ کا لال میرے پاس آئے گا, حسین ابن علی میرے پاس رہنے آئے گے. ایک مرتبہ چوک کے آنکھ کھولی کہ کوئی دشمن تو نہیں, دیکھا نواسے پیغمبر میرے سامنے بیٹھا. آنکھ کھلی تو دیکھا نواسے رسول میرے سرانے بیٹھے ہوئے. فتبسما, اب کوئی درد محسوس نہیں ہو رہا ہے. تیر و تبر کا درد ختم ہو گیا, نیزہ و شمشیر کا درد ختم ہو گیا. ارے حسین مالک جنت سامنے ہو تو کیسا درد ہے؟ اسلم کہتا ہے سارے درد ختم ہو گئے. فتبسما, جملہ کہا, حسین کے چہرے کو دیکھ کر ایک جملہ کہا. کیا کہا؟ کب کہا؟ فوضع خدہ علی خدہ, حسین نے اسلم کے رخسار پر اپنا رخسار. اتنی بڑی غلام نوازی کائنات میں کہاں ملے گی کہ آقا مالک جنت اپنا رخسار غلام کے رخسار پر رکھتا ہے. جیسی رخسار پر سیدہ کے لال کا رخسار آیا, اسلم ترکی کی جان میں جان آگے روح پلٹی ہوئی روح آ گئی. ایک مرتبہ کہتے ہیں بڑے ہی غرور کے ساتھ کہ ممثلی ورن رسول اللہ فتح خدہ علی خدی, ارے میرے مثل کون ہو سکتا ہے؟ حسین نے رسول کے بیٹے نے اپنا رخسارا میرے رخسار میں رکھا ہے. رسول کے بیٹے نے اپنا رخسار میرے رخسار میں رکھا. میرے مثل کوئی نہیں ہو سکتا. میں کہوں گا اسلم ترکی تمہیں مبارک ہو. یہ کام حسین نے صرف 2 شہیدوں کے ساتھ کیا, یا تمہارے ساتھ یا اپنے جوان بیٹے علی اکبر کے ساتھ. جب آواز دی بابا میرا